معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کل اور یہاں آنے والے جتنے بھی روز ہیں ہمیشہ یہی بات ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی کہ سیاسی استحکام کب آئے گا، معاشی استحکام کب آئے گا، اور ہمارے ملک میں ہمارے سیاسی رہنما یا مقتدرہ کب اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور اکٹھے ہو کر بیٹھ کر ایک ٹیبل پر بات کریں گے ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے۔ کہنے کو تو سب تیار ہیں، لیکن یہ صرف کہنے کو ہے کہ لوگ تیار ہیں۔ بیوروکریسی ہے کہ اپنی منمانی کیے جاتی ہے، بیوروکریسی ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہے، بیوروکریسی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو کوئی نہ پوچھ سکتا ہے، نہ اس کو روک سکتا ہے، نہ اسے ٹوک سکتا ہے، اور ان کی ایک اپنی دنیا ہے، اور ان کی اس اپنی دنیا میں وہ اپنے مفادات کو سر فہرست رکھتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے سیاستدانوں پر، ہمارے ججز پر تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی کس کی دوہری شہریت ہے۔ ذرا اگر ہم ایک نظر اپنی بیوروکریسی کی طرف بھی ڈالیں تو وہاں پر بھی اندازہ ہوگا کہ وہاں تو معاملہ تھا ہی کچھ نہیں۔ جو ہم ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی، سینیٹرز اور ہم ججز کی بات کر رہے تھے، ہماری بیوروکریسی میں تقریباً آپ کو نظر آئے گا کہ اکثریت ہی باہر کی شہریت لیے بیٹھی ہے، یعنی کہ ان کی نظر میں یہاں پر بس ان کے یہ ٹھاٹ باٹ ہیں، ان کی یہ سرکاری رہائش گاہ ہے، ان کی یہ سرکاری گاڑی ہے، ان کے یہ ملازم ہیں جو سرکاری ملازم ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، گاڑی کے اوپر نیلی بتی لگی ہوئی ہے، بجلی کا بل ہے تو وہ بھی حساب سے آ رہا ہے، اور مرات ہی مرات ہیں، تنخواہ بھلے کم ہے لیکن مرات ہی مرات ہیں، اور پھر اسی دوران انہی مرات میں پھر وہ انڈر دا ٹیبل بھی مرات مل جاتی ہیں، اور جو انڈر دا ٹیبل مرات ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں کہ کس نوعیت کی ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے یہی بیوروکریسی کے لوگ، ابھی میں نے ایک روز پہلے ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کو یہ سوال پوچھتے ہوئے سنا کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم جو ایشو یا ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے ہم اس پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے علاوہ اور دیگر بے شمار ذمہ داریاں ہیں، حتیٰ کہ کیا ہے ایسا کہ جو ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس پر ایک اور چیز اضافی طور پر تیمور جھگڑا صاحب وہاں پر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا جی جب آپ آر او کی ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ سو بحیثیت قوم ہمیں یقیناً بے شمار ایسے ایونیوز ہیں، بے شمار ایسے ایشوز ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے۔ صرف کسی ایک آدھ ایشو کو ایڈریس کر کے ہم دوبارہ سے ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارا علیحدہ آج کل بات ہو رہی ہے نا حمود الرحمان کمیشن کی، تو اگر آپ بنگلہ دیش ہی دیکھ لیں تو بنگلہ دیش ہم سے کافی آگے ہے، اس کی کرنسی کی ویلیو ہم سے بہت بہتر ہے، اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ ہمیں بار بار اس کو اپنے ذہن میں دہراتے ہوئے عزم کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے معاملات کو اور اپنی خود احتسابی کو لے کر چلنا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ واٹس دا وے فارورڈ، ہاؤ ٹو سارٹ تھنگز آؤٹ۔ اس پر ہم اپنے معزز مہمانوں سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ بریک سے آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے۔ سلمان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ حارث نواز صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاہ صاحب نے۔ صابر شاہ صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے سلمان عابد صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے جو میں نے پروگرام کی اوپننگ میں ایشوز کو ریز کیا ہے، بالخصوص یہ کہ مقتدرہ کو، سیاست رہنماؤں کو، سیاسی پارٹیوں کو، ہم سب کو جو ہے وہ یقیناً ان سے ہم سوال پوچھتے ہیں اور ہم خواہش بھی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جی فار دا سیک آف دا کنٹری اکٹھے ایک دفعہ بیٹھ جائیں، بات کریں۔ کب ہو سکے گا؟ کیا یہ خواب ہی رہے گا یا حقیقت میں ہم ایسا اپنی زندگیوں میں ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب، بات بڑی سادی سی ہے اور کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ باتیں اس کے اندر صرف دو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے تمام سٹیک ہولڈر، سیاسی اور غیر سیاسی، ان کو مل کر بیٹھنا ہوگا جیسے آپ نے کہا۔ اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ سارے فریقوں کو، سیاسی یا نان پولیٹیکل لوگ جتنے بھی ہیں، ان سب کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ان کی اگلی اننگز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل دائرہ کار میں، رول آف لا کے دائرہ کار میں، پولیٹیکل دائرہ کار میں اور ڈیموکریٹک کانٹیکس میں ہوگی۔ اگر یہ سب فریقین اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا سیکھ لیں اور اس پر اتفاق کر لیں، کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہ کرے، کوئی کسی پہ بالادستی حاصل کرنے کی بلا وجہ کوشش نہ کرے اور یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے ہم نے چلنا ہے، تو پھر معاملات کسی حل کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ہم سب کا منترا یہ ہے کہ ہم سب نے ایک دوسرے پہ بالادستی حاصل کرنی ہے، لیگلی نہیں، کانسٹیٹیوشنلی نہیں، وہ پولیٹیکلی اور ڈیموکریٹک نہیں، بلکہ اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ سیاستدان ہو اور چاہے وہ غیر سیاستدان ہو، تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
اور یہ جو مفاہمت کی جو بار بار بات کی جا رہی ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن مفاہمت کو ڈکٹیشن کا نام نہ دیا جائے کہ اگر یہ طے کریں گے، یہ چیزیں طے کریں گے تو مفاہمت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یعنی جب آپ ڈکٹیشن دے دیں گے اور انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے اور اس کے لیے ماحول نہیں بنائیں گے، اس کے لیے سپیس نہیں کریٹ کریں گے اور پولیٹیکل ایشوز کو نان پولیٹیکل اپروچ کے تحت حل کریں گے تو پھر مسئلے کا حل تو نہیں ہے. اور اس وقت دیکھیں نا، بظاہر تو آپ جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کہتی ہے جی مفاہمت ہونی چاہیے. حکومت کیوں چاہتی ہے مفاہمت کرنے کی؟ حکومت تو چاہے گی کہ عمران خان میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑیں اور پڑے، ان کے اندر اور لڑائی ہو، ان کے اندر اور ڈیفیسٹ ہو، کیونکہ جتنا ڈیفیسٹ ہوگا اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں، اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری تو حکومت ہے. اسی طریقے سے جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان اس کے اندر رکاوٹ ہے، چلے مان لیتے ہیں عمران خان رکاوٹ ہے، لیکن باقی لوگ کتنا اس کے اندر رول پلے کر رہے ہیں؟ کیا پولیٹیکل لوگ روزانہ کی بنیاد پہ، اب یہ دیکھیں آج فیصل واڈا صاحب نے انکشاف کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی جماعت پابندی لگانے کا انہوں نے کہہ دیا ہے. اب اگر یہ کہیں تجویز زیر غور ہے اور یہ بحث ہو رہی ہے اور ہمیں انفارمیشن بتائی جا رہی ہے تو پھر اس سے مسئلے حل ہوں گے یا اس سے مسئلے بگڑیں گے؟ اور پھر ہم نے ماضی سے کیا سیکھا؟ ہم نے بھٹو کا راستہ روکنے کی کوشش کی، بے نظیر کا راستہ روکنے کی کوشش کی، نواز شریف کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اب عمران خان کا راستہ روک رہے ہیں. مسئلے کا حل تو نہیں ہو رہا، مسئلہ تو وہیں کا وہیں ڈیڈ لاک کا کرے. اور اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا پولیٹیکل ڈیموکریٹک کے ساتھ ساتھ اکنامک سیکیورٹی، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس پہ تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی. اس وقت تو طاقت کی سیاست کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، اور طاقت کی سیاست کے اندر عام آدمی کا مقدمہ تو کہیں بھی ڈسکس نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے فرسٹریشن پائی جاتی ہے. بالکل. بریگیڈیئر ٹائٹ حارث نواز صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، سر یہ ایشو جو ہے یہ صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یقیناً اپنا ایک رول پلے کرنا ہے، بیکاز they been in the center of more or less everything 1947 سے لے کر اب تک. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ جب ہم فالٹ لائنز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہی صرف ایٹ فالٹ نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی اس میں ان کی بھی فالٹس رہی ہیں، ان کی بھی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ڈز ناٹ نیڈ ٹو انٹرفیئر. جنرل باجوہ کہتے ہیں ہی ایکسیپٹڈ کہ ہمارے سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم اینڈ دا پالیٹیشینس، اور وہ پالیٹیشین جن کو ملک کی فکر ہو لیکن اپنی فیملیز کو، خاندان کو لک آفٹر کرنے کی فکر نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا نیلسن منڈیلا سے کسی نے پوچھا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے پالیٹیشین اینڈ اے لیڈر. تو somebody انہوں نے یہ کہا کہ پالیٹیشین look forward towards the next coming elections، اور جو لیڈر ہے وہ thinks about the generations. کیا ہمارے پالیٹیشین ہیں یہ؟ کیا ان کی سوچ ہے؟ آپ کو کوئی ایک لیڈر نظر آتا ہے ہمارے پولیٹیکل پورے سیناریو میں؟ ایک بھی لیڈر نہیں نظر آتا. اور لیکن دیر کین بی لاٹ آف لیڈرس، دے کین بی اپ کمنگ ہوں گے جن کو اپرچونٹی نہیں ملتی، کیونکہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہے. باپ بھی، چچا بھی، بیٹی بھی، اسی طرح دوسری پارٹیوں میں. That's how you don't run democratic governments. اچھا، قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ بات مکمل کیجیے گا، لیکن ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ہوگا، ایسے لوگوں کو ویسے ہمارے معاشرے میں نا ان کو تانے دیے جاتے ہیں جب کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے یا اس کے اندر ہمیں کوئی ایسے جراثیم نظر آتے ہیں، اسے تانا دیا جاتا ہے انقلابی کا کہ وڈا آیا انقلابی. انقلابی کی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ آپ کا کرائٹیریا ہے کہ آپ نے ایم این ایم پی اے کس قسم کی سلیکٹ کرنی ہے. کیا وہ با کردار ہونے چاہیے، ان کے نالج کیا ہونا چاہیے، ان کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے، کیا وہ ٹیکنیکل ہونے چاہیے، ان کو کچھ پتہ ہونا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، ان کا پاس ریکارڈ دیکھنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ جو بھی ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے وہ پرائم منسٹر کی کیا پاور ہوتی ہے؟ ہر پارٹی اس کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہے کہ جی آج ہم چھوڑ دیں گے، گورنمنٹ ٹوٹ گئی. وہ دوسری پارٹی کہتی ہے ہم یہ کر دیں گے. سو میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں کہ میں ناٹ کہ مجھے کسی نے کہا، یہ پھر غلط امپریشن جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے دا بیسٹ سسٹم از پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، جس میں 22-25 کروڑ عوام میں سے آپ نے 20 یا 22 منسٹر لینے ہیں، ٹاپ کے ٹیکنوکریٹس، پڑھے لکھے جیسے امریکہ میں ہوتا ہے وہ لیں، اور یہ ایم پی ایم این اے کو صرف قانون سازی کرنے دیں. دیکھیں یہ کیسے سیدھے ہوں، آئیں گے نہیں، بنے گے نہیں. اور اس کے ساتھ اسٹرانگ آپ کو ہونا چاہیے لوکل باڈی سسٹم، تاکہ وہ اپنے ایریا میں ہر ایک کو پتا کہ میں نے اپنے ایریا کو اکاؤنٹیبل کیسے، وہ لوگ وہاں کے اکاؤنٹیبل کریں. یہ ہماری ریسیپی ہے. کیوں بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ اچھا کریں گے. تو حارث نواز صاحب، کیا ہم بجٹ کے بعد کیا ہم ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں؟
No, I'm not talking. This is what I'm saying. Technically मैं बात कर रहा हूँ presidential form of government की, जो कि आइन में नहीं, लेकिन देन आपको कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि जब आपके एक सिस्टम में आपको ब्लैकमेलिंग हो रही है मैंने एमपी से, तो आप तो कैसे निकलेंगे। नंबर 2 बात यह है कि इसके साथ आपकी ब्यूरोक्रेसी का जो 1947 अंग्रेज सिस्टम छोड़ दिया गया वही चल, आप फाइनेंस मिनिस्टर ले लें, आप आईटी का मिनिस्टर ले लें, आप कोई मिनिस्टर ले लें, वो लगा जिसको पता ही एबीसी का नहीं है, तो क्या होता है फिर ब्यूरोक्रेट चलाता है, उसको रास्ते भी दिखाता है, उसके बाद प्रॉब्लम भी होती है, समझ भी नहीं होती है। सो आपको ये चीजें ठीक करनी, टाइम बताना को चेंज करना चाहिए। आप मुझे बताइए एफबीआर के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में 3000 से 4000 अरब की सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम में चोरी होती है। एंड वी बेग IMF वर्ल्ड बैंक को $1 बिलियन मीन्स तकरीबन 300 अरब। अब आप बताइए, इज इट, क्या हमें अपने घर ठीक करना चाहिए? आपकी स्टेट कॉर्पोरेशन पर 1000 अरब रुपया साल का लगता है, PIA, स्टील मिल, उसका जो आपकी ये रेलवे, कितनी ऑर्गेनाइजेशन, 300 है ये ऑर्गेनाइजेशन। आपने खुदा के लिए इसको प्राइवेटाइजेशन करें, आप इसको करेंगे तो हुकूमत नहीं कर सकती काम। हुकूमत का काम है कि आप इसको रेगुलेट करें, देश को रेगुलेट कह के अपने सिस्टम बना दिए ना करें बिजनेस। ये अगर आप 4000 5000 अरब में से आप सिर्फ 2000 अरब बचा लें, 1500 अरब बचा लें, तो $7 बिलियन बनते हैं। कहाँ से, क्यों नहीं हम कर सकते? हम ये वर्ल्ड बैंक की क्यों कंडीशन मानते हैं? उनकी मर्जी है। देखें, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी जियोस्टैटिक लोकेशन अच्छी है, आपकी फौज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, सीपेक्स है, तो आप अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। दैट इज व्हाट दे वांट। वो आपको वर्ल्ड में खींच के रखते हैं, ये रख दो, टैक्स लगा दो, इधर कर दो, और हमारी हुकूमत लगा रही है, अंधों की तरह लगा रही है। भाई उनको बताओ, हमने ये पैसा अपने रिसोर्सेज से अरेंज कर रहे हैं, हम 1000 अरब अपने एक साल में एफबीआर से स्टेट कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज करके, अपनी स्ट्रेटजी ड्राइव करके, हमने 18 मिनिस्ट्री ज्यादा वो खत्म करके हम पैसा, तो वो आपको नहीं मजबूर करेंगे। उनको तो पैसा चाहिए, जो लैंड करता है उसको मेरा पैसा वापस हो सकता है कि नहीं। क्या आपने इस दौरान में 3-4 महीने में स्ट्रेटजी ड्राइव देखी? आपने क्या वो 18 मिनिस्ट्री के जो फालतू है उनको डाल देगा? बातें हो रही हैं प्राइवेटाइज कर लेंगे, भाई क्यों नहीं करते हैं? आपका प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर है, आपका कॉमर्स का मिनिस्टर है, आपके पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर है, आप सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए फौज क्या कुछ करे, SAF वो कर रही है, पूरी दिन रात फौज शहादतें दे रही है। चीफ आर्मी मिनिस्टर जनाब सिमनी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, रोज एक ही बात होती है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, शहीदों को ख्याल रखें, अपने ये जो साइबर का ना करें, अपनी सिक्योरिटी फोर्स को तनकीद ना करें, लेट्स फाइट एज यूनिट, एज ए नेशन वी शुड फाइट इट एट। यही दुश्मन का नैरेटिव हम मिल के मुल्क की तबाही के जिम्मेदार बन रहे हैं। आपके पॉलिटिशियन स्ट्रांग होंगे, फौज की जरूरत नहीं होगी। आप टर्की के सामने देख लें मिसाल, कोई नहीं नजर आ सकेगा। योर पॉलिटिशियन हैव टू बी अबव। ठीक, साबिर शाह साहब, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, ये वो मुतनाज़ा ट्वीट थी जिस पर FIA ने नोटिस लिया, कार्रवाई शुरू की। रऊफ हसन साहब और बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो पेश हुए FIA में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से FIA को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से फिलहाल रोक दिया गया है। जब फैसल वाडा साहब के भी बयान का अभी हवाला दिया सलमान आबिद साहब ने, तो क्या आप समझते हैं कि फैसल वाडा साहब जो PTI पे पाबंदी की बात कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड यही ट्वीट और यही मामला है या कुछ और है? देखिए अली मुमताज साहब, एक तो मामला ये है कि देयर इज अ रिफ्ट अमंग जजेस। दूसरा, देयर इज अ टिफ बिटवीन अ लार्ज सेक्शन ऑफ जुडिशरी एंड द एस्टैब्लिशमेंट। हुकूमत तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, पाबंदी लगा देंगे तो नैप जो है वो ANP बन जाएगी। हुआ था ना, आज नहीं कल खुल जाएगा मामला। अब दूसरी बात ये है कि कभी इस तरह भी पाबंदियां लगने से मामला हल हुआ, इनको मशवरे देता कौन है? हैड आई बीन दी आर्मी चीफ तो मैं खुद लोगों को बताता, जनाब जुल्फकार अली भुट्टो और याह्या खान ने मिल के ये बेड़ागर किया है, मिल के बेड़ागर किया। एक जगह लालच थी, एक जगह साहब शराब के नशे में धुत थे। बताएं लोगों को, खुद बता दें आप, हो जो गया है। लेकिन आर्मी अगेन जर्नलिज्म एक डिफरेंट चीज है, प्रोपेगेंडा काउंटरिंग एक डिफरेंट चीज है। आप इन कामों को नहीं जानते, आप या तो किसी की हेल्प ले लें प्रॉपर लोगों की, या आप किसी तो बाहर से लोग मंगवा लें यार।
جس طرح آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، یہ میں آرمی کو کہہ رہا ہوں۔ اب دوسری بات یہ کہ آرمی کو کلرکوں کا ہجوم نہیں ہے جو معافی مانگ لے گی، نہیں مانگنی چاہیے معافی۔ دوسری طرف کوئی نیک نبی نہیں ہے جو جیل کے اندر ہیں، کس چیز پہ وہ لچک دکھائے؟ یہ دونوں سائڈوں سے لچک دکھانی پڑے گی۔ وہ جو صاحب اندر ہیں ان کو باہر نکالنے کا، وہ ان کو پھانسی دے دیں گے، مشرف کو تقریباً ہاتھ کڑی لگ گئی، اس دفعہ تو معاملہ بہت آگے چلا جائے گا نا۔ ان کے پاس، عمران کے پاس تو سپورٹ بھی بہت ہے پبلک کی اور سمپتیز بھی بہت ہیں، معاملے بگڑ جائے گا سارا۔ پھر آرمی کہاں جائے گی؟ 4 جگہ سے دشمن منہ کھولے پھر رہا ہے تو کون بچائے گا؟ پھر عید والے دن وہی ڈیوٹی دیں گے نا۔ تو کوئی بیچ کا رستہ بھی تو ہوگا نا، کوئی بیچ کا رستہ ہی تجویز آپ کر دیں کہ آپ کے بیچ کا رستہ یہ ہے، مشورہ ہی دے سکتے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ عمران خان کو بھی لچک دکھانی پڑے گی۔ لیڈر اور اسٹیٹس مین کے فرق کی بات آپ کر رہے تھے، لیڈر تو پائڈ پائپر بھی ہوتا ہے اور چوہوں کو لے کے جا کے سمندر میں پھینک دیتا ہے، اسٹیٹس مین ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ تو سیلف لیس آدمی ہوتا ہے۔ جنہ کے بعد کوئی اسٹیٹس مین آئے نہیں پاکستان میں 76 سال میں، یہ سارے لیڈر ویڈر ہی آئے ہیں نا، اسٹیٹس مین کوئی نہیں آیا۔ تو کب پیدا ہوگا یہ تو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ یا تو کوئی باہر کا ملک اس میں انٹروین کرے، بہت پاورفل باہر کا ملک۔ ہمارے یہاں تو جو انٹروین کرنے آتا ہے اس کی بھی جیب کاٹ لیتے ہیں نا، کہ پہلے 3-4 ارب ڈالر دو اور پھر ہمارے معاملے میں آ جاؤ، یہاں تو جیب بھی کاٹ لیتے ہیں جو آدمی آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، پاکستان میں کوئی شخص اتنا پاورفل نہیں ہے جو انٹروین کر سکے۔ آرمی کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیکن ایلڈر بردر اور عمران خان کو بھی لچک دکھانی پڑے گی، ورنہ یہ سیل میٹ ہے۔ اور میں تو یہی مشورہ دوں گا، اگر عمران کو باہر نہیں نکالنا، آپ کو ڈر ہے وہ الیکشن جیت جائے گا، جو وہ جیت جائے گا، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ ریپ اپ دس سسٹم، خود آ جائیں، آپ خود آ جائیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ بکواس کرتے ہیں سارے۔ جنرل مشرف کے دور میں 35.5 ارب ڈالر کی ایڈ اور لون آئے تھے امریکہ وغیرہ سے، اور پاکستان نے اب تک 70-72 ارب ڈالر لیے ہوئے ہیں ٹوٹل امریکہ سے۔ تو یہ پہلے پابندی لگتی ہے، اس کے بعد جتنا لون اور جتنی ترقی فوجی ادوار میں ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ نے ابھی ایک جو پوائنٹ ریز کیا، میں جانا تو وقفے پہ چاہ رہا تھا، لیکن کوئکلی میں چاہ رہا ہوں کہ عارف نواز صاحب آپ اس پر کامنٹ کر دیں کہ جو ابھی صابر شاہ صاحب نے کہا کہ گھبرائیں نہیں، خود آ جائیں، تو کیا یہ زیر غور نہیں ہے؟ نہیں، بالکل زیر غور اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل صابر صاحب کی بات اور سلمان صاحب کی بات میں ایگری کر رہا ہوں، لیکن ایشو یہ ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کی آپس میں چلیں، وہ جو ایک پرابلم چل رہی ہے، یا وہ جو یہ بات کریں گے ایک پیچھے ٹیک آف ہو جائے، واٹ از دا جاب آف دا گورنمنٹ؟ سٹی گورنمنٹ کا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اٹ از عوام نے ان کو مینڈیٹ دی ہے، اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی ٹو انیشیٹ اے ڈائلاگ، اور وہ ڈائلاگ نیشنل ڈائلاگ کریں، سب کو بلائیں، پرائم منسٹر کال دے، ڈونٹ گیو کال تھرو جو منسٹر جو کہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ بی سیریس۔ اس وقت ملک کی سلامتی، ملک کی معاشی حالات، ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ملک کی سیکورٹی انوائرمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نیشن میں جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کریں، لیٹس گیٹ ٹوگیدر۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ جب ہو اگر کہیں پرابلم ہے، آئی ڈونٹ مائنڈ ایون اسٹیبلشمنٹ اینڈ جوڈیشری شوڈ آلسو فائنڈ اے سولوشن کہ بیٹھ کے ایک دفعہ ون فار آل ختم کریں اینڈ دین موو فارورڈ۔ رائٹ عارف نواز صاحب، we'll continue with the discussion before we take a short break over here جی، ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سلمان عابد صاحب، یہ جو متنازع ٹویٹ والا معاملہ چل رہا ہے، روزانہ ہی اب ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس پر ایف آئی اے کا نوٹس لینا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایف آئی اے کو کارروائی سے روکنا بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن صاحب کے خلاف، یہ معاملہ اتنا بلو اپ کیوں کر رہا ہے؟ مطلب اتنا بڑا کیوں ہو گیا ہے؟ ایک ٹویٹ تھی اور ایک ایسی بات کہی گئی جو 2021 میں تب بھی ٹویٹس ریکارڈ پہ ہیں پی ایم ایل این کے لوگوں کی، کہ ان کی طرف سے بھی کچھ یہی باتیں کہی گئی تھیں 2021 میں۔ دیکھیں علی ممتاز صاحب، مسئلہ جو ہے نا ٹویٹ کا نہیں ہے، سائفر کا نہیں ہے، توشہ خانہ کا نہیں ہے، باقی مقدمات کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تو سیاسی ہے۔ اب وہ سیاسی کی نشاندہی جو ہے وہ صابر شاہ صاحب نے بھی کی ہے، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بھی سارا کی کچھ جو ہے یہ حکومت پاکستان یعنی کہ جو ابھی کی حکومت ہے یہ کر رہی ہے۔ نہیں سر، اس میں حکومت کا بھی حصہ ہے، اس میں حکومت کا بھی حصہ ہے۔ نہیں، کاروائی تو وہی انیشیٹ کروائیں گے نا، کاروائی انیشیٹ کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا ہے نا، حکومت کو سوٹ کرتا ہے۔ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ ٹکراؤ جو ہوگا، خلیج ہوگی، اس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے نا۔ اگر وہ معاملات ریزالو ہو جائیں گے تو اس حکومت کو کیا ملے گا؟ اس کی الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ بہت سے سوالات اٹھ جائیں گے نا۔ اس لیے حکومت تو دیکھیں نا، روزانہ کی بنیاد پہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ جناب عمران خان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، ایک طرف کہتی ہے ہم ڈائلاگ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بالکل بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جی انیشیٹ تو بنیادی طور پہ حکومت کو کرنا ہے، لیکن حکومت کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟
हुकूमत क्या मिसाल के तौर पे ये कहा जाए कि जनाब आपने 2024 के इलेक्शन का पोस्टमार्टम करना है कि ये फेयर हुए या नहीं हुए, हुकूमत मानेगी? आपका ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो इस्लामाबाद के 3 हकों के बारे में सूरत सबको सामने आ गई है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर इस वक्त ये जो सारा सूरत हाल है ये सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं रही है, जैसे साबिर शाह ने भी कहा। और मैंने पहले भी कहा था कि ये मामला तमाम स्टेक होल्डर को बैठ के रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ये जो ट्वीट्स के मामलात हैं या तकरीरों के मामलात हैं या तलखी के मामलात हैं, कोई इधर से कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई ओवरसीज से करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायरेक्शन ठीक नहीं है। और पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहता है, पाकिस्तान जो सिक्योरिटी वाइज स्टेबल होना चाहता है, पाकिस्तान जो रीजनल पॉलिटिक्स में अपने आप को खड़ा करना चाहता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खड़ा करना चाहता है, पहले उसको अपने डोमेस्टिक ग्रे एरिया जो है, पॉलिटिकल ग्रे एरिया, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक के भी ग्रे एरिया है। यानी आप मुझे बताएं ना, आप चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएं, लेकिन आप जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो नहीं करना चाहते। जिन ताकतवर लोगों को आप लेके चलना चाहते को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, जिनके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। अभी आपके सामने हुकूमत की क्रेडिबिलिटी लगी ना, जब आपने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया और उसका ढंडोरा भी पीट दिया, और फिर बाद में पता चला जी वजारत खजाना ने इनकार कर दिया है। भाई सवाल यह है कि पार्लिमानी सिस्टम में चीफ एग्जीक्यूटिव पावरफुल होता है या वजीर खजाना पावरफुल होता है? तो ये तजाद नजर आ रहा है कि हुकूमत खुद कहां खड़ी है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इसमें सबको बैठ के रोल प्ले करना पड़ेगा अगर हम आगे जाते हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहा है साबिर शाह ने कि कोई इफ एंड बट ना लगाएं और सबको अपनी अपनी पोजीशनों से पीछे हटना पड़ेगा। आगे तक मामला जाएगा? अगर आप इस मामले को आगे मुतनाज़ा ट्वीट और हमूदुर्रहमान देखिए ना, अभी आप देखिए ना, पिछले 1 साल से साइफर का कितना बड़ा मुकदमा था, क्या निकला मुझे बताइए उसमें से? तोशाखाना में से क्या निकल आया है? इद्दत वाले केस में से क्या निकल आया है? यानी तारीख का एक बड़ा जबरदस्त जबर देखिए कि फैसला महफूज है, फैसला सुनाना है आज आपने, और आप फैसला सुनाने की बजाय एक क्लाइंट की गुफ्तगू को कह के जी अदम एतमाद करना तो पहले दिन करते, और फिर वो जज भी लिख के दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जी आप देखें फैसला सुनाना चाहें हमें या हम फैसला आगे दे दें, और फैसला आगे चला जाता है। तो मेरा मतलब है कि जब हम इस तरह की चीजों के अंदर उलझ जाएंगे और हम एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना सियासी तौर पर जेर करना चाहते हैं, उनको गिराना चाहते हैं, इससे मसला हल नहीं होगा, ना इससे पॉलिटिक्स ठीक होगी, ना इससे आपके बाकी मामला ठीक होंगे। और ये बिल्कुल ठीक निशानदेही की है साबिर शाह ने कि बुनियादी तौर पर जो इस वक्त इंस्टीट्यूशनल क्लैश आ रहा है, जो जजेस के दरमियान है, जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है, जो जजों की तकसीम है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, ये रियासत का क्राइसिस जो है इसको रिजॉल्व करने के लिए सबको सर जोड़कर बैठना होगा और अपनी अपनी जो आज की पोजीशन है उससे पीछे हटना पड़ेगा और उसमें से कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा अगर आप बाकी चाहते हैं। वरना मेरा मशवरा हो, साबिर शाह का मशवरा हो और ब्रिगेडियर हारिस नवाज का मशवरा, वो मशवरा अपनी जगह, लेकिन जिन्होंने करना है वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वहां पे आके चीजें डेडलॉक का शिकार हो चुकी है ना, इसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, डेडलॉक का शिकार साबिर शाह साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है सो है, और उसके पीछे एक वजह ये भी है जो पीटीआई कहती भी है कि जी मुज़ाकरात की बात करते हैं पर खुद संजीदा नहीं है। और जैसे कि भी सलमान आबिद साहब ने भी ये बात की इस मुतनाज़ा ट्वीट पर कि जी गवर्नमेंट को अपना इस पे जो है वो बैक ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन जब ये गवर्नमेंट के ही इदारे हैं, विफाकी हुकूमत के इदारे हैं, FIA और इसके अलावा दीगर और इदारे, या पुलिस, अगर इस्लामाबाद पुलिस ले लें या पंजाब में गवर्नमेंट भी PMLN की है तो पंजाब पुलिस आप ले लें, फिर वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं, तो फिर PTI का क्लेम तो ये ठीक है ना कि ये बात करना ही नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ लफ्जी गोलाबारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यार अली मुमताज साहब, बात ये कि किसी एक की साइड लेंगे तो मामला फिर खराब हो जाएगा। बात ये है कि ये सारे बराबर के मुजरिम हैं, मुलजिम नहीं। सलमान आबिद साहब जो बातें कर रहे हैं 100% सही हैं, ब्रिगेडियर हारिस ने जो बातें की बिल्कुल ठीक हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किस चक्कर में उसको अंदर रखा हुआ है? 190 मिलियन पाउंड का बड़ा जेन्युइन केस है, पहले उसको मलिक रियाज को तो पकड़ के लाएं। चले इमरान खान के सपोर्टर उसे कहेंगे नेक आदमी है, मलिक रियाज की कोई नेक नामी तो नहीं है। लेट में आए, टीवी पे केस चलाएं, लोगों को बताएं, मुझे पता है केस में बहुत जान है, उसमें जो सजा दे दें आप। इस तरह ना करें, वो जो पकड़े हुए उन्हें भी छोड़ दें, को कस्टडी में मर जाएगा कल को, वो भी गले में पड़ जाएगी लाश। 75 साल के भी 3-4 लोग अंदर हैं। तो मियां महमूदुर रशीद साहब का भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है और अभी उनके स्टिचेस भी नहीं खुले हैं, तो उनको वो जबरदस्ती, डॉक्टर्स ने कहा था इनको अस्पताल में रखें पीर तक, तो उनको जबरदस्ती जेल ले गए। देखते हैं, यास्मीन राशिद इज ऑल्सो अ कैंसर सर्वाइवर, एजाज चौधरी इज नॉट अ यंग मैन, वो भी हार्ट पेशेंट है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे, और भी लोग होंगे, कुछ बच्चों से दूर हैं, इनको छोड़ दें। इसी तरह ही होते हैं पॉलिटिकल वर्कर, इनको छोड़ें और जो असल काम है वो करें। ये जो पपेट आपने इंस्टॉल किए हैं, चलो शहबाज शरीफ तो फिर भी कोई इलेक्शन जीत के आया होगा, मोहसिन नकवी ने कौन सा इलेक्शन जीता है? इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। आपको हाँ, खुदा का खौफ करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आज आप ये गवर्नमेंट रैप अप कर दें,
آپ مسٹر ABC پکڑ کے لے کسی گاؤں سے بندے لا کے بٹھا دیں, عمران خان کا غصہ 90% ٹھیک ہو, بالکل صحیح ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کو غصہ یہ ہے, وہ آرمی کی حیثیت تو تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایک بڑی مضبوط دیوار ہے, یہ مکے مارنے سے میں توڑ نہیں سکتا. واٹ ٹو ڈو ناؤ, یو ول ہیو ٹو اسکیل اٹ, آئدر یو ول ہیو ٹو اسکیل اٹ اور یو ول ہیو ٹو کلائمب اٹ ود اے روپ اور ود اے لیڈر. یہ تو اتنی مضبوط دیوار ہے. اس کو غصہ یہ ہے کہ جناب آپ نے ان لوگوں کو, ہارے ہوئے لوگوں کو جو میرے دشمن ہیں ان کو اوپر لگا دیا, تو وہ چڑ گیا ہے. تو پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ آپ خود آ جائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بڑے معاملہ ٹھیک ہو جائیں. نہیں, میں نے ابھی حارث نواز صاحب سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا ایسا نہیں ٹھیک, یہ ضروری نہیں ہے. حارث نواز صاحب یہی کہا تھا نا آپ نے؟ جی بالکل. ابھی دیکھیں یہ ابھی وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور پھر اس کو ویلیڈیٹ بھی ہونا ہوتا ہے اس کے بعد. لیکن پرابلم یہ دیکھیں, بات سمجھ کے علی سلمان, کہ یہ مجھے بتائیے کہ اگر ایک پارٹی سمجھ نہیں رہی ہے کہ وہ دیر ہیڈ آن کلیش, اگر میں نکلوں گا کورٹ سے سڑکوں پر آؤں گا, کیا اس وقت ملک کے جو حالات ہیں, معاشی حالات, عوام کی مہنگائی, کمر توڑ جو ان کے حالات ہوئے ہیں, کیا اس وقت ہم یہ ایک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی حد سے زیادہ کراس کر سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان, چلیں یہ بتا دیجئے حارث نواز صاحب کہ چلیں اس کو سیناریو کو اس طرف رکھتے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ کے پاس بھی ذمہ داری تھی سندھ میں. جب آپ نے اس ذمہ داری کو نبھایا اس ٹرم کے دوران جو کیئر ٹیکر کا ٹرم تھا, تو کیا آپ کو اس وقت یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہی بہتر سلوشن ہے؟ بیکاز پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان کے پاس مسائل جب آتے ہیں تو پولیٹیکلی مسئلتیں بہت سی ہوتی ہیں. اب جس طرح وہ جو کچے کے ڈاکو کی بات ہو رہی ہے, اب تو خیر وہ پکے کے ڈاکوؤں کی بھی لوگ بات کرتے ہیں, لیکن جو کچے کے ڈاکوؤں کا بھی معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی سیاسی ان کی پشت بنائی ہوتی ہے. دیکھیں میں when I was a caretaker ہوم منسٹر, میں نے 7 مہینے I was the only one جس نے ایک کچے کے ایریے میں جا کے چیک کیا, اور تمام جتنے لوگ ابڈکشن ہوئی تھی, جو رینسم کے لیے اٹھایا ہوا تھا, ہندو بہت زیادہ اٹھائے ہوئے تھے, everybody was brought back without paying even one single penny. پولیس کے 5 لوگ اٹھائے گئے, بس یہ نیشنل ہائی وے کھول دی. میں نے اناؤنس کیا کہ جس وڈیرے کے یا جو سردار اس کے ایریے سے یہ کام ہوگا, اس سردار کو میں اٹھاؤں گا, اس کی ایف آئی آر کاٹیں گے, آپ کا کرائم میں ڈاؤن ہو گیا. آپ کے ایم پیز کچھ ہیں جو اس ایریے سے ہیں, اربوں روپے کی وہاں پر کراپس ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارے پالے ہوئے اور ان کو وجہ سے یہ کاٹا جاتا ہے. اربوں روپے کی مچھلی اٹھائی جاتی ہے وہاں سے. یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیز ٹو ریزالو. یہ خالی لوگوں کو چھوا دینا, یہ کرنا ول ناٹ ہیلپ. جب تک آپ بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے یہ نہیں ہوگی سردار وہاں کے. تو یہی تو ساری بات ہے. صابر شاہ صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں حارث نواز صاحب کہ پولیٹیکلی جب گورنمنٹس ہوں گی تو ان کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز بھی ہوں گے اور بہت سی چیزوں پر ان کو کمپرومائزز کرنے پڑیں گے بیکاز آف دیئر پولیٹیکل ایفیلیشنز اینڈ ایسوسیشنز. تو وہیں پہ پھر ضروری ہے ہمارے پاس, ہمیں تو مسئلے کا حل چاہیے نا. لیکن ایشو اب یہ ہے نا کہ آپ کے پاس یہی لوگ لے کر آنے ہیں نا, یا تو آپ پھر بات کریں فوج آ گئی, فوج کو برا بھلا پھر کہیں, آپ انہی لوگوں نے کرنا ہے نا. تو ان کے لیے آپ ایسے لوگ لے کر آئیں جو صحیح ہو. 15 سال سے پیپل پارٹی ہے یہاں پر. اب سب سے بڑا ملک کو نقصان ہو رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ایون ون نیشنل پارٹی. یہ فیڈریشن آف پاکستان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی ساری پروونس لیول پر ہو گئی ہیں. PMLN پنجاب, پیپل پارٹی سندھ, وہ پہلے تھی پی ٹی آئی چلی گئی تھی وہاں سے KPK میں. دس از دا ورسٹ کیس سینیریو جو دشمن ہمارا چاہے گا. پہلے ہوتی تھی پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی تھی, PMLN نیشنل پارٹی تھی. تو آپ کو یہ اس لحاظ سے ملک کی فیڈریشن کے لیے بہت ضروری ہے. ابھی یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہو رہا ہے, اینمی کو ایگزیکٹ سوٹ کرتا ہے. دیکھیں اس وقت آپ کے اوپر ایوری بڈی انسرکلنگ فوج, کیونکہ جب یہ عراق کے بعد, لیبیا کے بعد ہمارے دشمنوں نے یہ ریلائز کر لیا کہ جب تک فوج کو کمزور نہیں کریں گے اور عوام سے علیحدہ نہیں کریں گے, جب تک پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. یہ بات کو یاد رکھیں. آج ہماری فوج کمزور ہوگی یا ڈیوائیڈڈ ہوگی, عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی, انڈیا 1 منٹ نہیں لگائے گا. خدا کا شکر ہے کہ وی آر نیوکلیئر کنٹری, اور یہ اس کا کنٹرول جو ہے یہ ہماری فوج کے پاس ہے, اور دنیا میں بیسٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے. ابھی آپ دیکھ رہے انڈیا میں کتنی دفعہ انرچڈ یورینیم چوری ہوا, کیا کچھ ہوا, پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی. یہ سب امریکن ایوریبڈی ایکنالجز دیٹ. لیکن اس کے لیے پوری قوم جب تک اکٹھی ہوگی, یہ جو اندرونی پرابلم ہے یہ تب ختم ہوگی
جس طریقے سے بلوچستان میں کریٹ کیا جا رہا ہے، سی پیک نہیں بنانے دے رہے ہیں، جب فوج کو امبرائل کیا ہوا ہے، ادھر سیاچن پہ ہے، ادھر کشمیر میں ہے، ادھر ڈیزرٹ میں ہے، اندرونی کر رہے ہیں، یہ انوائرمنٹ ہے جو ہمیں پرابلم کریٹ کر رہی ہے. اس کے لیے ہماری فورن پالیسی، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہیز ٹو ٹیک ویری اسٹرانگ اسٹیپس. ٹھیک. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ٹھیک. اس موقع پہ جی ایک بریک لیتے ہیں، اور ابھی حارث نواز صاحب نے جو عوام کی بات کی ہے تو اس پر واپس آتے ہی میں سلمان عابد صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کی نظر میں کیا پھر اور بھی زیادہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ جن کے ساتھ عوام ہے، یعنی کہ جس طرح پی ٹی آئی کو 1 کروڑ 80 لاکھ لگ بھگ ووٹ ملے، اور بے شمار ایسے ووٹرز بھی ہیں جو سائلنٹ ووٹرز ہیں، ان کو ساتھ ملا کر چلا جائے، نہ کہ ان کو اپنے خلاف کر لیا جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ووٹ نہیں ڈال سکے اور وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان میں سے بھی اکثریت پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، جس کا ہمیں ریفلیکشن آئے روز مختلف ایونٹس میں اور مختلف اس طرح کی تقریبات یا جو لوگوں کی آراء آ رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، اسے اندازہ ہو جاتا ہے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. کافی بریک. جی سلمان عابد صاحب، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، بھی جس طرح بات کی حارث نواز صاحب نے، اور آپ کو یاد ہوگا اگست سن 2021 جب آپ اور میں ایک کورس میں موجود تھے تو اس وقت آرمی چیف تھے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب. ان کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی اور یہ سبھی مانتے سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ جو ہماری فوج نے بھی دہشت گردی کی جنگ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے وہ تبھی ممکن ہو پائی ہے کہ عوام کی بیکنگ بھی تھی. تو عوام جس کے ساتھ ہے یا جو عوام کی پلس ہے اس کو دیکھنا چیک کرنا ضروری ہے. تو اس میں پھر ضروری نہیں کہ انسٹیڈ آف لاکنگ دیم اپ ان دی پریزنس، جیل میں بند کرنے سے بہتر ہے کہ ساتھ ملا کر چلا جائے. دیکھیں، فوج ہماری طاقت ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، خاص طور پہ سیکیورٹی تناسب میں، اور جو دہشت گردی کے جنگ میں انہوں نے رول پلے کیا اس کو بھی آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. ایک پوری داستان ہے شودا کی. سوال صرف یہ کہ یہ جو قوم کے اندر ایک بہت بڑی پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے اور ہر چیز کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگ رہا ہے. یا مکھی بھی مر جائے نا تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماری ہے، فلاں کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے نا تو انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ پہ لگ رہا ہے. ایسے میں وہ جو میں نے شروع میں ابتدائی طور پہ بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا سا انٹلیکچولی اور وزڈم کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا پڑے گا پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ، اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کم سے کم رکھنی ہوگی. اب دیکھ رہے ہیں فیصل وانڈا جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کس کے نمائندے ہیں اور وہ کس کی نمائندگی کے طور پر جا کے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں. ابھی حارث نواز صاحب سے پوچھوں گا. ہاں تو وہ پوچھے نا وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں. آج کتنے ایم این اے ان کے ساتھ گئے ہیں؟ وہ تو ایک آزاد سینیٹر ہے. یہ 20-25 جو ان کے ساتھ چلے گئے کون لوگ ہیں؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود تھوڑا سا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ جو تقسیم پاکستانی سوسائٹی میں آئی ہے جس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں آرمی چیف اپنی تقریروں میں، تو اس کے اندر جب تک آپ اس پولرائزیشن کو ختم نہیں کریں گے اور خاص طور پہ جو نئی نسل ہے اس کو اعتماد میں نہیں بڑھائیں گے اس کا، اور وہ جو ہارے ہوئے لوگوں کو لا کر آپ جب بٹھا دیں گے یا بیٹھ گئے ہیں وہ اور ان کو لیجیٹمائز کرنے کا زور دیا جا رہا ہے تو کرائسس تو رہے گا. سر کرائسس کیسے ریزالو ہو جائے گا مجھے آپ بتائیے نا. اس لیے یہ کہنا کہ جی 5 سال اس حکومت کو تسلیم کر لیں، سب کو پتا ہے حکومت کیسے بنی ہے، مجھے کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دشمن کو کیوں اسپیس دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرے. ہم خود پہلے اپنے انٹرنل معاملات، یہ بالکل ٹھیک بات کی صابر شاہ نے بھی اور بریگیڈیئر حارث نواز نے بھی، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میچورٹی کے ساتھ بیہیو کرنا پڑے گا. ہم ایک دوسرے کے سیاسی دشمنیوں میں نہ الجھ جائیں، ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے پہ نہ تل جائیں، ہم ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے نہ تل جائیں. آپ ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ کریں، پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیموکریٹک طریقے سے ڈیل کریں. ہیومن رائٹس کے معاملات کے اندر جس قسم کی سوالات یہاں پہ ہو رہے ہیں اور جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں پوری انٹرنیشنل دنیا میں ہم پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. سر اس کو آپ انڈرمائن نہ کریں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ چیزوں کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں ویسے کیا اپنی ہدایت کے لیے یا اپنی گائیڈنس کے لیے ہمیں کیا انڈین ڈیموکریسی کو فالو کرنا چاہیے، اس کو اپنا رول ماڈل بنا دینا سر ہماری چاہیے؟ الیکشنز ہوئے ہیں نا تو اس کی روشنی میں سر میں کہہ رہا ہوں ہماری ڈیموکریسی کے اندر ہے نا، کانسٹیٹیوشنل لکھا ہوا نا کہ آپ نے عوامی مینڈیٹ کے اوپر مبنی حکومتیں بنانی ہے، عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے. اب جب آپ نہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں، نہ عوامی رائے کا احترام کر رہے ہیں، نہ حکومت اس طرح کی بنے گی، چاہے وہ آج کی 2024 کی حکومت ہو یا اس سے پہلے 2018-13 اس میں بھی چلے جائیں، پیچھے بھی چلے جائیں، 2008 میں چلے جائیں. میں کسی ایک پارٹی حکومت کی بات نہیں کر رہا. جب ہم عوامی مینڈیٹ کو نظر انداز کر کے اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ایک سیاسی اور جمہوری نظام کی بساط بچھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے نا. لوگ اس کو اون نہیں کریں گے. یہی رونا 2018 کے انتخابات میں بھی تھا، یہی رونا 2024 کے انتخابات میں بھی نظر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی 2008 کے الیکشن میں کیا ہوا، اس سے پہلے 97 کے الیکشن میں، 2002 کے الیکشن میں، 70s سے شروع ہو جائیں آپ کو ایک پوری کہانی ملے گی. تو اس لیے لرننگ جو ہماری ہے، جو انڈین ڈیموکریسی سے بھی سیکھنی چاہیے کہ کنٹینیوشن آف ڈیموکریسی ود دا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ
with meaningful اس کے وے ایکشن کے ساتھ ہمیں لے کے چلنا نہیں پڑے تو گا. صابر شاہ صاحب نے آج کے پروگرام میں جو 2 مرتبہ یہ مشورہ دیا ہے، تجویز دیا انہوں نے، آپ اس کو پھر سر ریجیکٹ وہ کرتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے چیزوں کو ڈیموکریٹک طریقے سے ریزالو نہیں کرنا تو پھر آپ آگے بیٹھ جائیں. 76 سالوں میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کو کتنے سال مزید چاہیے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں جو صابر شاہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں کرنا اور آپ نے لے کے چلنا، چاہے وہ آپ کی بیوروکریسی ہے، چاہے وہ آپ کی جوڈیشری ہے، چاہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے آپ کی وہ سیاسی جماعتیں ہیں، اگر کسی نے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے نہیں چلنا تو پھر آپ ایسا کریں، وہی کام کر لیں جو صابر شاہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کو چلا لیں طاقت کے ساتھ. وہ چلے گا وہ بھی نہیں نا، مسئلہ تو سارا یہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. پاکستان اس وقت اس قسم کے ایڈونچرزم اور مہم جوئی کا مطمئن نہیں ہو سکتا. ٹھیک. حارث نواز صاحب، فیصل واڈا صاحب کا بھی بات کر رہے تھے، سلمان عابد صاحب. فیصل واڈا صاحب کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ بالکل کسی کا نہیں، میرے خیال میں تو وہ اپنی خود ہی نمائندگی کر رہے ہیں جس طریقے سے بات کرتے ہیں. نہیں، وہ جس طرح سے آ کر پیشن گوئیاں کرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ یہ شیخ رشید ہے، نیا شیخ رشید ہمارے سامنے، کہ بتا دیں گے یہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھ لیں یہ ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں فلاں کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. اور پھر جس طرح وہ سینیٹر بنے ہیں، مطلب ہی از نو بڈی، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور وہ سینیٹر بھی بن جاتے ہیں، اور ان کو ووٹ ڈالنے والے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو ووٹ ڈال کے ان کو سینیٹر بناتے ہیں. تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. آئی تھنک پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں غلام مل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بنے سینیٹر، بٹ دس از میرا اندازہ ہے. اور سیکنڈ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ واقعی ان کو ایسے نہیں دینی چاہیے، اس سے یہ کنوے دا رانگ میسج، بلکہ آپ کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتے ہیں جس طریقے سے بات کی جاتی ہے، ایسے نہیں ہونی چاہیے. اور ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا آپ پولیٹیکل پارٹی کو کرنے کے لیے دیر از اے پروسیس، اس کے بعد پھر اس کے بعد کورس پڑے ہوئے ہیں، اور آپ خود پالیٹکس میں رہ چکے ہیں، آپ سینیٹر ہیں، تو آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے کہیں نہ کوئی ابہام اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور آئی تھنک اس کو ان کے لیے یہ وقت ہے کہ ان کو سوچیں، کیونکہ اس وقت ہم نے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت کر رہی ہیں، اس سے ملک کہاں جا رہا ہے؟ پھر وہ بات کہتے ہیں فوج آ گئی، فوج نے آ کے یہ کر دیا. ڈونٹ برنگ دیم، ڈونٹ کریٹ انوائرمنٹ جہاں لوگ عوام فوج کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں. وائی ڈونٹ پیپل لک ٹوورڈ دا پالیٹیشنز؟ اچھا، یہ بیوروکریسی کو فوج کنٹرول کر سکتی ہے یا سیاستدان کر سکتے ہیں؟ بالکل آرام سے سیاستدان کر سکتے ہیں، ساری پاور ان کے پاس ہے، جس کو مرضی سیک کر دیں، جس کی مرضی. لیکن یہ بیوروکریسی جو ہے، یہ ہماری آج کی بیوروکریسی تو خوش آمدی بیوروکریسی ہے، کرپٹ بیوروکریسی ہے، خود قبضوں میں ملوث ہے. جو جتنا بڑا افسر ہوگا وہ بدماشی کرے گا، جا کر موقع پہ پہنچ کر کہے گا، کہیں پہ بھی قبضہ کرنے کے لیے پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ جی میں فلاں ہوں، جو کر سکتے ہو کر لو، جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو گے. آگے سے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی جو کوئی ملازم ہوتا ہے کم درجے کا. 1985 کے بعد سے ڈیموکریسی کا جنازہ نکل گیا. لیٹس می ٹیل یو ان کلیئر ٹرم، دے آر آل پولیٹیسائزڈ. ایک سیٹ اپ گروپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا، ایک سیٹ اپ گروپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، ایک سیٹ اپ گروپ تقریباً بن رہا ہے پی ٹی آئی کا. سو کیا ایک سیٹ اپ گروپ بابا قائد اعظم کا بھی ہے. سو آپ مجھے یہ بتائیے کہ سول سرونٹ، وائی ڈو وی کال دم سول سرونٹس؟ دے آر دا سرونٹ آف دا پیپل آف پاکستان. دے آر دا کوسچن دا رولز اینڈ ریگولیشنز کے کرنا. آپ نے ہر چیز میں باٹل نیک، آپ نے ہر چیز میں پولیٹیشین کو پتہ نہیں ہے، وہ پولیٹیشین کو اے بی سی نہیں پتہ ہوتے، ان کو لا کے منسٹر بنا دیتے ہیں، وہ ان کو راستے دکھاتے ہیں غلط کام کرنے کے. سو یہ چیزیں ہمیں ٹھیک کرنے کی. اور ابھی جو سسٹم نئے آ رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی سلیکشن بھی ہو رہی ہے، وہ بھی بڑی خطرناک ہے. 10-15 سال کے بعد جب یہ لوگ نئے آئیں گے اور اگر ان میں کوئی خامی ہے اور وہ آئیں گے تو آپ سوچیں اس بیوروکریسی کا کیا حال ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں پولیٹیشین نہیں کرنا ہے نا. آپ کے پرائم منسٹر ہیں، آپ چیف منسٹر ہیں، آپ کے پروونس ہے، آپ کا فیڈرل گورنمنٹ ہے. سو برنگ، آپ نے جوڈیشری میں مجھے بتائیے، آپ کے فورن چیف جسٹس سوموٹو لے لیتے ہیں، کیا آپ نے اپنے اندر کوئی ریفارمز کیے ہیں؟ کیا آپ نے لوور کورٹس کے حال دیکھے ہیں؟ جو باپ کا الیکشن جب کیس ڈالتا ہے اس کا پڑپوتا جا کے جو اس کو ڈیسیژن لیتا ہے، کیا آپ نے اس کو سسٹم ٹھیک ہے؟ ججز کو لینے کا سسٹم، ہائی کورٹ کے ججز جس طریقے سے لائرز اپنی مرضی سے حکومت بنا دیتی ہے اور آدھے لائرز ہوتے ہیں ان کے کلیگ جج بن جاتے ہیں، وہ بینچ اور بار کا ایک نیکسس ہو جاتا ہے. کیا ہم نے اس کو سسٹم چینج کرنے کی کوشش کی ہے؟ آنیسٹلی میں بتاؤں، یہ بہت ہی ظلم کی انتہا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ریفارم کر لیں. آپ ہر بات میں آپ ٹھک سٹے دے دیا. I always maintain the biggest hurdle in eliminating corruption in Pakistan is judiciary. ہر بات پہ سٹے ہو جاتا ہے.
آپ نے کبھی سوچا قصور سے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں لاہور میں اور ڈیٹ ڈلتی ہے 2 مہینے کے چلے جاتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جوڈیشل ریفارم آپ نے جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں پرپز ہے, لیکن وہاں بھی اب آپ نے دیکھیں آپ ابھی ججز کے بچوں کے اوپر کوئی کیس وہ کرپشن ہو تو وہ آپ اس کے چیک کر سکتے, جج کو ابھی سیدھے میں نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے کیا قانون آ گئے اس کے اوپر کیا ہو گیا, یہ آپ کی ہماری جوڈیشری کے حالات ہیں. سو ایوری یہ آپ کو ریویمپنگ چاہیے تاکہ سسٹم کو ٹھیک کریں. رائٹ. حارث نواز صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سلمان عابد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. صابر شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹونائٹ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.